بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے جی، امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ امام مہدی کون ہیں اور کب دنیا میں آئیں گے؟ تفصیل سے بتا دیں۔ دیکھیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث سے ملتا ہے وہ اتنی بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نسب میں حضرت مہدی ہوں گے۔ ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، قریش میں سے ہوں گے، اور جس دور میں آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے بعد فوراً نازل ہوں گے، اس دجال بھی اسی وقت ظاہر ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی وقت پہ ہوں گی، دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی۔ اور حضرت مہدی دمشق میں مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے دمشق کے مینار پہ اتریں گے، پھر وہاں سے سیڑھیوں سے نیچے آئیں گے کیونکہ دارالاسباب میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ انکار کریں گے۔ حضرت مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے اور پھر دونوں کی اقتداء میں جہاد ہوگا۔ تو مجاہدین کے امام ہوں گے حضرت مہدی۔ اتنی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، چند باتیں اور ہیں روایات میں جو ملتی ہیں۔ یہ ہمیں ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے، سن نہیں بتایا گیا، سال نہیں بتایا گیا۔ اس بارے میں صدیوں سے لوگ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ فلاں سن میں آئیں گے، فلاں سن میں آئیں گے۔ بڑے بڑے لوگوں نے پیش گوئیاں کی ہیں جو 100% غلط ثابت ہوئی ہیں۔ تو اب بھی لوگ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ 2025 میں آئیں گے، کوئی کہہ رہا ہے 2030 میں آئیں گے۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبہم رکھا ہے، صحابہ نے مبہم رکھا، نہ صحابہ نے نبی سے تاریخ پوچھی، نہ مہینہ پوچھا، اور نہ نبی نے بتایا۔ اور ایسی چیزوں میں اسلام اس کو مجمل ہی رکھتا ہے، کیونکہ وہ مہینہ آتا اور اس مہینے میں کوئی بھی اٹھ کے مہدی کا دعویٰ کر دیتا تو کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے نا۔ اس لیے ہمیں اس پر مبہم ایمان ضروری ہے، مجمل ایمان ضروری ہے۔ مبہم تو نہیں کہیں گے، مجمل کا مطلب تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے، بس ہمیں پتہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے قرب قیامت میں کہ حدیث میں آتا ہے خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا اور اللہ اس کو فتح عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مجاہدین لڑیں گے اور اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 مجاہدین اس میں جو لڑنے والے ہوں گے وہ شہید ہو جائیں گے، جو اس وقت کے سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 مجاہدین وہ ہوں گے جو لڑائی کی شدت اور سختی کی وجہ سے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اللہ کبھی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور 1/3 ہوں گے جن کو اللہ دنیا پہ غلبہ عطا کرے گا، کفر پہ غلبہ عطا کرے گا۔ تو یہ اس وقت پھر حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اسی وقت نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور ایک اور دفعہ، یعنی ایک دفعہ تو اسلام دنیا میں غالب آ چکا ہے، تو ایک اور دفعہ اسلام حضرت مہدی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے پوری دنیا میں غالب آ جائے گا، اور ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی۔ جزیے کا نظام ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو کھول دے گا، آسمان کی برکتیں، خوب بارشیں برسیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ اس کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے۔ ایک انگور کا دانہ کئی لوگ نچوڑ کے پئیں گے، یعنی برکتیں اللہ کی طرف سے ایسی کھل جائیں گی، تو پوری دنیا میں امن ہوگا۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا تھی؟ قرآن میں آتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ دین کو پوری دنیا میں غالب کر دیں۔ تو ایک دفعہ تو یہ بنو امیہ کے دور میں، اور بنو عباس، اور پھر خلافت عثمانیہ، یہ جو مسلمانوں کی خلافتیں چلی ہیں، تو بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں تو اسلام پھیل گیا تھا۔ پوری دنیا، جتنی بھی مہذب دنیا تھی اس میں اسلام ہی اسلام تھا، یعنی اسلامی حکومت تھی۔ سب مسلمان نہیں تھے لیکن حکومت اسلامی تھی، سب مسلمانوں کے زیر سایہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اب پوری دنیا میں کیفیت کے لحاظ سے، کمیت کے لحاظ سے، کوانٹٹی کوالٹی دونوں لحاظ سے اسلام کو دنیا میں غالب کرے گا۔ اس کے لیے اللہ نے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیا ہے۔ اتنا ہمارا ایمان ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی اٹھ کے دعویٰ شروع کر دیتا ہے، اور تو امام مہدی سب سے پہلی بات یہ مجاہد ہوں گے، بڑی اہم ترین بات یہ ہے، اور انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی نازل ہوں گے، تو اور دجال بھی ظاہر ہوگا۔ تو اس لیے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، اس لیے ان کو پہچاننے میں اہل اسلام کو دشواری نہیں ہوگی۔ حضرت مہدی کو تو لوگ خود تلاش کریں گے، ان کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے، وہ دعویٰ نہیں کریں گے، لوگ اہل اللہ، بزرگان دین، علماء ان کو خود تلاش کریں گے
آج لوگ خود دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں یہ حضرت مہدی ہیں، میں حضرت مہدی ہوں، تو وہ دعویٰ جو کرے گا اس کا مطلب وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ہمیں اس ٹاپک کو ختم کر دینا چاہیے، اس سینس میں ختم کر دینا چاہیے کہ جو دعوے کر رہے ہیں نا کہ کل آ رہے ہیں، پرسوں آ رہے ہیں، فلاں سن میں آ رہے ہیں، اس سینس میں اس ٹاپک کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے. ہاں جتنا احادیث میں ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. اور جو لوگ بھی خلاف سنت ہوتے ہیں وہ تو حضرت مہدی ہو ہی نہیں سکتے. آج تو مہدی ہونے کا دعویٰ ایسے ایسے پاگل فضول قسم کے لوگ کر رہے ہیں جو انسان ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم انسان کے بچے بھی ہیں کہ نہیں. اچھا یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا امام مہدی نبی ہوں گے؟ امام مہدی نبی ہوں گے یا صحابی؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں. نہ وہ نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے، کیونکہ صحابی تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اسی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو. حضرت مہدی اور نبی کا زمانہ تو صدیوں کا فاصلہ ہے اس کے درمیان، تو نہ تو نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے. نیک ہوں گے، بزرگ ہوں گے، بس مہدی کا معنی ہدایت یافتہ، سیدھے راستے پر ہوں گے. یوگا کی شرعی حیثیت، یوگا کی شرعی حیثیت بتا دیں. عاطف کراچی سے. دیکھیں یوگا ہندوؤں کا بھی ایک مذہبی وہ شعار سمجھا جاتا ہے، ہندو لوگ کرتے ہیں، ان کے جوگی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. خیر، لیکن یوگا کی ایک حیثیت ہے کہ اپنی فزیکل فٹنس کے لیے آپ یوگا کرتے ہیں. تو اگر کوئی فزیکل فٹنس کے لیے کرتا ہے، کسی مذہبی رسم کی نقل اتارنا مقصد نہیں ہے یا اس کو فالو کرنا مقصد نہیں ہے، تو اگر یوگا کے ماہرین سے پوچھ کے کوئی آدمی ایکسرسائز کرتا ہے تاکہ اس کے جو باڈی ہے وہ لچک رہے اس میں، تو وہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اگر صحت بنانے کی نیت ہو تو ثواب بھی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. تو ہر وہ ایکسرسائز جو آپ کی باڈی کی فٹنس کے لیے اچھی ہے، فائدہ مند ہے، تو وہ آپ اچھی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا. لیکن کوئی بھی فن جب سیکھیں تو ماہرین کے بغیر نہ سیکھیں. ہمارے یہاں لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھ دیکھ کے یوگا کی ایکسرسائز شروع کر کے اپنے آپ کو آڑا ترچھا کر لیتے ہیں، تو وہ پھر سیدھے نہیں ہو پاتے. بعض دفعہ گھڑیوں میں گیپ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو ماہرین سے پوچھے بغیر کوئی بھی کام خود سے نہ کیا کریں. اس کے بارے میں جدید تحقیق کو پہلے پڑھ لیں کہ کس ایکسرسائز کے فائدے کیا ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد دل ہندو دھرم کی محبت، دل میں ہندو دھرم کی محبت ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی ہندو لڑکی مسلمان لڑکے سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کرے، اس کے بعد نماز روزہ زکوٰۃ پر بھی عمل کرے، لیکن اس کے دل میں ہندو دھرم کی محبت بھی ہو، تو کیا وہ لڑکی مسلم ہوگی یا نہیں؟ راشد قریشی انڈیا سے. دیکھیے محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت کہلاتی ہے عقلی اور ایک کہلاتی ہے طبعی. عقلی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ ہندو اچھا مذہب ہے اسلام سے، اور بت پرستی اور گائے کا پیشاب اور جو بھی ان کے مذہب کی چیزیں ہیں، یعنی اس کو مقدس مانتے ہیں، گائے کے پیشاب میں شفا سمجھتے ہیں مذہبی طور پر. ایک تو اگر کوئی سائنسی طور پر ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اس لحاظ سے اس کو عقلی لحاظ سے محبت ہے، وہ اسلام پر اس کو ترجیح دیتا ہے، تو پھر تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ کافر ہے. اور ایک طبعی محبت ہوتی ہے، وہ اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک مذہب میں ایک طویل زمانہ کسی نے گزارا، پھر اس نے اسلام قبول کیا، لیکن یادیں اس سے وابستہ ہیں. اب اس کو اس پہ ندامت بھی ہے کہ یار اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے چوری کی، ساری زندگی چوری کرتا رہا، پیسے کماتا رہا، اسے احساس ہوا کہ چوری بری چیز ہے، اس نے چوری چھوڑ دی. اب اسے یاد آتا ہے یار میں چور تھا، میں کیسے چپل چرا کے بھاگا کرتا تھا، کیسے میں نے فلاں کی جیب سے پیسے نکالے تھے، اس کا اپنا ہی لطف تھا. تو وہ اس کو یادیں تو آ رہی ہیں لیکن وہ اس پہ خوش نہیں ہے کہ کاش میرے دل میں یہ چیزیں نہ ہوتی. یعنی عقل اس کی یہی کہہ رہی ہے بھائی تو غلط سوچ رہا ہے. اس سے اور آسان مثال دیتا ہوں میں. ایک آدمی کو زنا کی لت پڑ گئی، بعد میں اس کو احساس ہوا کہ یہ برا کام ہے، اس نے توبہ کر لی زنا سے. اب اس کو پرانی یادیں آ رہی ہیں کہ میں ایسے مزے اڑایا کرتا تھا، یا میں چرس پی کے کیسے مزے اڑایا کرتا تھا. تو یہ جو اس کا دل مائل ہو رہا ہے نا اس کی طرف، تو عقل یہ اس کی عقل خود کہہ رہی ہوتی ہے بھائی تو غلط سوچ رہا ہے، تجھے اپنے دل سے اس کی محبت نکالنی پڑے گی. تو یہ ایک طبعی چیز ہے، اس کی وجہ سے نہ کافر ہوتا ہے انسان نہ گناہ گار ہوتا ہے. یہ غیر اختیاری ہے. وہ لوگ عشق چھوڑ دیتے ہیں نا، کسی سے عشق ہوا معشوقہ سے، پھر پتہ چلا یہ تو حرام ہے تو چھوڑ دیا اس کو، اور وہ یادیں اس کی غیر شعوری طور پر آ رہی ہیں. تو یہ جو لاشعوری طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اس پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا. اس سے نہ انسان گناہ گار ہوتا ہے نہ انسان کافر ہوتا ہے، جب تک اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے.
جیسے کسی چرسی نے چرس چھوڑ دی، اسے بار بار وہ زمانہ یاد آ رہا ہے، ہیروئن پینے کا زمانہ، کہ ہم کیسے برساتی نالے میں 8-10 دوست ہیروئن پیا کرتے تھے، ہم پائپ کے منہ میں بیٹھے ہوتے تھے، برساتی نالا بھی پائپ ہوتا ہے نا، اور پائپ ہمارے منہ میں بھی ہوا کرتا تھا. یہ منظر سوچ سوچ کے اس کو یاد آ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن اس کو دل تو مائل ہو رہا ہے ہیروئن اور چرس اور اپنے ہیروئنچی دوستوں کی طرف، لیکن جاتا نہیں ہے، وہ نہ ہیروئن مانگتا ہے نہ پیتا ہے، عقل یہی کہتی ہے غلط ہے. تو ایسے ہی دل مائل ہونے پر اس کو گناہ نہیں ملے گا، بلکہ الٹا ثواب ملے گا اس کو، اس لیے کہ دل چاہ رہا ہے لیکن یہ پھر بھی اللہ کو ناراض نہیں کر رہا. تو اگر کسی ہندو نے اسلام قبول کیا اور اسے وہ پرانا مذہب یاد آتا ہے، لیکن اس کو ندامت ہے، دل یعنی اس کی عقل یہی کہتی ہے کہ بھائی اس کو چھوڑ، کاش یہ میرے دل سے محبت ختم ہو جائے. وہ اللہ سے دعا، اس خاتون کو چاہیے اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نے اسلام قبول کیا ہے تو میرے دل سے جتنے بھی اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں، اللہ سب کی محبت میرے دل سے نکال دے. یہ دعا مانگنی چاہیے اس کو. اور پھر بھی اگر دل مائل ہوتا ہے تو اس پہ انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اس کو زبان سے بیان نہ کرے. یوں نہ کہے کہ مجھے ہندو دھرم اب بھی اچھا لگتا ہے، یا میرا دل چاہتا ہے میں ہندو ہو جاؤں. یہ الفاظ اگر استعمال کیے نا، میرا دل چاہتا ہے میں ہندو ہو جاؤں، تو پھر وہ اسی وقت کافر ہو جائے گی. تو یہ زبان سے ایسی کوئی بات نہ کرے. غیر اختیاری طور پہ جو دل میں خیالات آتے ہیں، یہ خیالات انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، اس پہ گناہ بھی نہیں ہے. تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ اسلام کی طبعی محبت بھی دل میں پیدا ہو جائے گی، اسلام اچھا لگنے لگے گا. تو یہ خاتون کو بس اتنا اہتمام لازم ہے کہ اگر اس کے دل مائل بھی ہو رہا ہے تو یہ زبان سے یہی کہے کہ میں نہیں واپس جانا چاہتی اور میں اسلام سے محبت کرتی ہوں، اور اللہ سے دعا بھی مانگے، اللہ تو نے جب مجھے اسلام کی توفیق دی تو میرے دل میں اسلام ہی کی محبت ڈال دے، اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان کی محبت تو میرے دل سے نکال دے. اگر یہ اس طرح دعا نہیں مانگتی اور زبان سے یہی کہتی ہے مجھے وہی دھرم اچھا لگتا ہے وہی، تو پھر یہ غیر کافر ہو جائے گی اللہ کی نظر میں بھی، کیونکہ زبان سے آپ نے ایک چیز کا اظہار کیا. یہ تو آپ کا اختیار ہے نا، زبان تو آپ کے کنٹرول میں ہے، دل کنٹرول میں نہیں ہے، تو کیا ہوا. تو اس لیے غیر اختیاری چیزوں پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، پکڑ ان چیزوں پر ہے جو آپ کے اختیار میں ہے. بڑا عجیب سا سوال پوچھا ہے ضیاء اللہ صاحب نے ملیشیا سے. کہتے ہیں جی 4 بیویوں کو ایک گھر میں رکھنا، 4 بیویوں کو ایک گھر میں رکھنا جائز ہے یا نہیں، اور ان کی اولادیں آپس میں محرم ہوں گی یا نامحرم؟ اولادیں تو سب محرم ہوں گی کیونکہ باپ سب کا ایک ہے، تو سب بہن بھائی ہوں گے آپس میں، باپ شریک. باقی یہ کہ 4 کو ایک گھر میں آپ رکھیں، لیکن خود پھر اپنے لیے کوئی الگ گھر کا انتظام کرنا پڑے گا آپ کو. یہ ہو نہیں سکتا کہ 4 ایک گھر میں رہیں اور پھر آپ بھی اسی گھر میں رہیں. ایک صورت ہے، آپ اگر اسی گھر میں رہنا چاہتے ہیں جس میں 4 ہیں، تو پھر آپ بلٹ پروف جیکٹ تیار کریں، ایک بہترین ہیلمٹ جس پہ ڈنڈے کا اثر نہ ہو، بم دھماکوں کا بھی اثر نہ ہو، بیلن کا بھی اثر نہ ہو، وہ ہیلمٹ پہن کے آپ گھر میں رہ سکتے ہیں. تو یہ تو میں آپ کو ایک سجیشن تھی کہ اگر آپ کی 4 بیویاں تو اللہ کا واسطہ یہ حماقت آپ کبھی بھی نہ کریں. باقی شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بیویاں اگر راضی ہیں آپس میں ایک ہی گھر میں رہنے پر تو رکھ سکتے ہیں، راضی نہیں ہیں تو پھر ان کو ایک ہی گھر میں ٹھونسنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ سوکن سے طبعی طور پر ایک نفرت سی ہوتی ہے، وہ نہیں برداشت کرتی اس کے وجود کو. ہمارے نبی کی کا طریقہ ہمارے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، 9 کو الگ الگ گھر دیے، اگرچہ چھوٹے چھوٹے دیے لیکن دیے سب کو الگ. کہیں نہیں ملتا کہ ایک زوجہ کو 2 زوجہ کو ایک ہی گھر میں آپ نے رکھا ہو. تو شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہر بیوی کو دوسری سے الگ گھر دینا پڑے گا آپ کو لے کے، چاہے پورشن الگ کر دیں یا پارٹیشن کر دیں، کچھ بھی کریں تو آپ کو الگ گھر دینا پڑے گا. ایک کی مرضی کے بغیر دوسری بیوی کو اسی گھر میں لا کے ٹھونسنا یہ پہلی کے ساتھ بھی ظلم ہے، دوسری کے ساتھ بھی ظلم ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے. یہ آج کل 4 بہنیں اکٹھی نہیں رہتی ہیں، آپ 4 بیویوں کو کیسے رکھیں گے؟ 4 بہنیں لڑ پڑتی ہیں آپس میں، تو اس لیے یہ بہت بڑا ظلم ہے. 2 بیویوں کو بھی ایک گھر میں نہیں رکھ سکتے آپ ان کی مرضی کے بغیر. بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر وہ راضی بھی ہوں تو بھی نہ رکھیں. بعض دفعہ بیویاں راضی ہوتی ہیں جی ہم دونوں بہنوں کی طرح رہ لیں گی، رہنا شروع کرتی ہیں، پھر ان کے جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں ایسی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں کہ پھر اگر آپ ایک کو مریخ میں رکھیں اور ایک کو جو ہے وہ کسی اور سیارے پہ رکھیں تو بھی ان کے آپس میں چپکلش چلتی رہتی ہے، ایسی لامتناہی جنگیں شروع ہوتی ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بھائی ان کو الگ الگ رکھیں آپ، اور ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر تو اکٹھا رکھنا جائز بھی نہیں ہے ان کو. بد زبانی کی وجہ سے تعلق ختم کرنا، کیا کسی مسلمان کے ساتھ اس وجہ سے تعلق ختم کر سکتے ہیں؟ وہ بد زبانی کرتا ہے اور گالم گلوچ کرتا ہے. احسن شاہ، حدیث میں آتا ہے سب سے بدترین شخص وہ ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں. تو اس کا مطلب بد اخلاقی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ ہٹتے ہیں.
تو اگر کوئی واقعی گالم گلوچ اور بدتمیز بد اخلاق ہے تو اس سے تعلق مکمل تعلق ختم کرنا تو جائز نہیں ہے کہ بالکل ہی منہ پھیر لیں، ایسا نہیں ہے، بس اتنا ریزرو ہو جائیں، تھوڑا سا سلام دعا رکھیں، السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی، خیریت سے ہیں جی، وعلیکم السلام، اور طبیعت ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، چلیں، بس اتنا بھی کافی ہے تعلق، زیادہ فری نہ ہو۔ اچھا بھائی، خوشبو اور جنات میں کیا تعلق ہے؟ یہ مشہور ہے کہ چھوٹے بچوں کو خوشبو لگانے سے جنات کا اثر ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نیز کیا بچوں کو خوشبو لگا سکتے ہیں؟ محمد اعظم بہاڑی سے۔ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خوشبو کی وجہ سے جنات آتے ہیں، اور بچوں کو خوشبو لگانا فی نفسی ہی تو جائز ہے، لیکن کہیں فتنے کا اندیشہ ہو، آج کل آپ کو پتہ ہے ہومو سیکشولیٹی کا بڑا رواج پڑ رہا ہے، تو اگر کوئی بچہ بہت خوبصورت ہے، احتیاط کی وجہ سے خوشبو نہ لگائی جائے تاکہ یہ گندے مزاج کے گندے پلید جو لوگ ہوتے ہیں وہ مائل نہ ان کی طرف، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹے بچے کو نہ لگائیں، لیکن جنات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک ہمارے پاس جنات کی رپورٹیں ہیں، وہ رپورٹ تو یہی ہے کہ جنات بدبو اور ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، فرشتے خوشبو سے متاثر ہوتے ہیں، تو جنات کو بھگانے کے لیے تو خوشبو لگانی چاہیے تاکہ فرشتے آئیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز کے بعد جب تک اللہ کا ذکر کرتے ہو فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں، تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پیٹ سے ہوا خارج ہو گئی، اسمیل آنے لگی، تو فرشتے بھاگ جاتے ہیں، تو بدبو سے فرشتوں کو نفرت ہے، اور جنات تو شیاطین ہوتے ہیں، ان کے بارے میں مجھے رپورٹ نہیں ہے، میرا کبھی جنات سے سلام دعا ہوئی تو میں اس کے بعد بھی اگر زندہ رہا تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ جنات کو خوشبو سے محبت ہے یا بدبو سے۔ رپورٹ یہی ہے کہ بدبو جو ہے نا اس کی طرف جنات مائل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بیت الخلاء جاتے ہوئے جو دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ بیت الخلاء گندی جگہ ہے نا، تو اس لیے وہاں جنات کا بسیرا ہو سکتا ہے، اس لیے نبی نے فرمایا بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا مانگو، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور جنیات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گندی جگہوں پہ جنات کا اثر ہوتا ہے اور صاف ستھری پاکیزہ جگہوں پہ اثر نہیں ہوتا، وہاں فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے جنات کے دشمن ہیں، فرشتے ہمیں جنات سے بچاتے ہیں، اس لیے خوشبو کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے تاکہ فرشتے آئیں اور ان کو دیکھ کے جنات مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ خوشبوئیں استعمال کیا کرتے تھے، کتنی زیادہ، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کا علم خوشبو کے جھونکوں سے ہوتا تھا، پتہ چل جاتا تھا خوشبوؤں سے کہ نبی تشریف لا رہے ہیں۔ خوشبوؤں کا بہت استعمال، لیکن اچھی خوشبو ہے، یہ جو آج کل خوشبوئیں ہیں یہ ایسی بیکار سی الکوہلک تیز دماغوں میں چڑھنے والی، آرگینک خوشبوئیں لگایا کریں، آرگینک، وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ جسم پر ٹیٹو بنانا، یہ ٹیٹو لفظ ہے کیا ہے؟ یہ جو بناتے ہیں نا وہ گندوا دیتے ہیں، ٹیٹو ہے ٹیٹو ہم تو بناتے ہی نہیں، اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کیا، وہ جو بناتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ جو لڑکے جسم گندواتے ہیں۔ کچھ لوگ جسم کی کھال میں نام وغیرہ جیسے جسے ٹیٹو بھی بولتے ہیں، ٹیٹو بولتے ہیں، لکھتے ہیں، اس پر وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ نوید صاحب سعودی عرب سے۔ حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جسم گندوانے والوں پر، یہ عرب میں بھی رواج تھا، جسم کھدوا کے نا اس میں بھر دیتے تھے، تو یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لعنتی عمل ہے، تو اس میں وضو بھی نہیں ہوتا، لیکن آسانی سے ہٹانا ممکن ہو تو، اگر ہٹانا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر وضو ہو جائے گا۔ توبہ یعنی جس شخص نے یہ کام کیا، اپنے جسم پہ ٹیٹو بنوایا، تو اس کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے اس کبیرہ گناہ پر، پھر اس کو ہٹانے کی کوشش کرے، اگر آسانی سے ہٹ جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہٹتا تو پھر غسل وضو ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا، جب توبہ کر لی تو اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ دانت پر کیپ لگا ہو تو وضو کا حکم، دانت خراب ہیں ان پر ٹوپی لگانا کیسا ہے اور اس سے وضو کا کیا حکم ہے؟ وقار دبئی۔ ٹوپی یا پگڑی؟ کیپ لگانا، اچھا، دانتوں پہ جو کیپ لگتا ہے نا وہ بھی مضبوطی سے خول کی طرح چڑھ جاتا ہے، اس کو ہٹانا جہاں تک مجھے اس بارے میں رپورٹ پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ جب چاہیں وہ کیپ ہٹا لیں اور وضو کر کے لگا لیں، تو اگر کوئی ایسا کیپ ایجاد ہو جاتا ہے کہ آرام سے ہٹا سکتے ہیں پھر تو اس کو ہٹا کے ہی وضو اور غسل کرنا پڑے گا، لیکن عام طور پر ایسا کیپ ہوتا نہیں ہے، وہ خول مضبوط چڑھ جاتا ہے، جس کو آپ ٹوپی کہہ رہے ہیں تو خول کہتے ہیں اس کو، تو وہ خول مضبوط چڑھ جاتا ہے تو اس میں پھر اسی طرح وضو اور غسل جائز ہے، کیونکہ اس کو ہٹانا ممکن نہیں ہے۔ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، لیکیوریا والی خاتون حیض کب شمار کرے گی؟ حیض کے شروع ہونے کی کیا علامت ہے؟
کیا لیکوریا کا رنگ اگر مٹیالہ ہو جائے جبکہ ایام حیض قریب ہوں تو وہ حیض شمار ہوگا؟ ایک خاتون نے بہاولپور سے پوچھا ہے. دیکھیں ایام حیض میں وائٹ کلر کے علاوہ جو بھی کلر آئے، چاہے مٹی کا کلر ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ حیض ہی شمار ہوگا. حیض ہی نہیں حیض یعنی حیض شمار ہوگا وہ. امام کن الفاظ سے نیت کرے گا؟ اگر امام الفاظ میں امامت کی نیت کرے تو کیا وہ الفاظ کیا ہوں گے؟ نیت میں الفاظ ضروری نہیں ہیں، دل میں نیت کافی ہے کہ میں پبلک جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کی اللہ نماز پڑھا رہا ہوں، میں امام ہوں، بس دل میں نیت کافی ہے. اور ظاہر ہے وہ ہوتی ہے کیونکہ اتنے پبلک پیچھے کھڑی ہوئی، آپ مصلی پہ ہو تو انفرادی نماز کوئی پاگل ہی پڑھے گا وہاں پہ. تو بس یہ دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت کرا رہا ہوں، بس اتنا ارادہ کافی ہے. مسجد کی دیوار پر پوسٹر لگانا، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگوں کو جب بھی کوئی پوسٹر لگانا ہوتا ہے تو وہ مسجد کے دیوار یا دروازے پر چسپاں کر دیتے ہیں. بار بار منع کرنے کے باوجود نہیں مانتے. کیا ایسا کرنا گناہ ہے یا نہیں؟ ہدایت اللہ کشمیر سے. گناہ ہے کیونکہ مسجد وقف ہے، اللہ کا گھر ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. بلکہ مسجد کمیٹی بھی اگر اجازت دینا کہ دیوار پہ پوسٹر لگاؤ پھر بھی جائز نہیں ہے. مسجد کمیٹی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ اس کی اجازت دے دے، کیونکہ وقف ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ سے پرمیشن لینی پڑے گی. اب وہ کون لے گا؟ وہ تو پیغمبر ہی لے سکتے ہیں، وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا. تو اس لیے مسجد کی دیواروں کو کسی بھی قسم کے اشتہارات کے ذریعے خراب کرنا جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے یہ. حاجی کے استقبال میں پھول کا ہار پہنانا، حاجی کے استقبال میں نعرے لگانا اور گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا کیسا ہے؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے. دیکھیں اس کا جائز ناجائز سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ لوگ کو اس کو سنت نہیں سمجھتے کہ ہم اس کو بدعت کہیں. بس لوگ ایک اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں حاجی کو، بھی حاجی صاحب آئے ہیں تو ذرا خوش کرنے کے لیے، بھائی اچھا عمل کیا اللہ نے آپ کو توفیق دی. تو گناہ تو نہیں ہے لیکن نامناسب سی رسم ہے. عبادت کی ہے، بس اس سے دعا کروائیں اور اس سے کہیں ہمارے لیے دعا کرو، بس مبارکباد دے دیں، بھائی حج مبارک، اتنا کافی ہے. تو باقی پھول ڈال دیتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بس نامناسب سی ایک حرکت معلوم ہوتی ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو میں بھی پڑھنے لگا ہوں. لڑکی نے جدائی کے غم میں خودکشی کر لی، گناہ گار کیا بوائے فرینڈ ہوگا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں علی نے ایک لڑکی سے وعدہ کیا کہ میں تم سے شادی، اس کو زید کر دیں، زید نے ایک لڑکی سے وعدہ کیا کہ میں تم سے شادی کروں گا، بعد میں زید نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے لڑکی نے خودکشی کر لی. ہمارے ہاں جو فرضی نام ہے نا وہ زید استعمال ہوتا ہے عام طور پہ. تو وہ لڑکی نے خودکشی کر لی، اب کیا اس کی ذمہ داری زید پر عائد ہوگی یا نہیں؟ بھائی کوئی زید صاحب بیان سن رہے ہو تو ناراض نہ ہو، یہ آپ کے بارے میں نہیں، ویسے ہی ایک نارملی ایک فرضی نام ہے زید. حافظ علی شان نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، تو اگر ہم اس کو یوں ہی کرتے ہیں، حافظ علی شان نے اگر ایک لڑکی سے وعدہ کیا کہ میں تم سے شادی کروں گا، تو فرضی نام شان ہی کر لیتے ہیں فی الحال. دیکھیں یہ جو ہے نا آج کل لڑکے اس طرح کے لڑکیوں سے وعدے کرتے ہیں. میں ایک دفعہ یعنی 6-7 سال پرانی بات ہے، کراچی میں اورنگی ٹاؤن کا ایریا ہے، میں وہاں گیا کسی ہاسپٹل میں، ہم اپنے دوست کے ساتھ، دوست کی طبیعت خراب تھی، ایمرجنسی میں جانا پڑا ہمیں. تو رات کو میں نے بہت سارے کیسز دیکھے کہ لڑکیاں آ رہی ہیں، کوئی نے بلیچ پیا ہوا ہے، کسی نے زہر پیا ہوا ہے، کسی نے کیا پیا ہوا ہے، اور ڈرپیں لگ رہی ہیں. ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ یہ روز کے کیس ہیں. میں نے کہا یہ کہانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ لڑکیاں خودکشیاں کرتی ہیں پھر ادھر آتی ہیں، جو بچ گئیں، جو مر گئی. میں نے کہا یہ کر کیوں رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ اورنگی ٹاؤن ظاہر ہے ذرا غریب سا علاقہ ہے، بہت زیادہ مالدار نہیں ہے، غریب تو نہیں لیکن بہت پوش ایریا بھی نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ بڑے بڑے علاقوں کے جو مالدار لڑکے ہیں لڑکیوں سے دوستیاں کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ان کو لارے رپے دیتے ہیں، شادیوں کی لالچ دیتے ہیں، پھر ان کو یوز کرتے ہیں، اور ان لڑکیوں کے ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یونیورسٹی جا رہی ہے لڑکی، کالج جا رہی ہے، اور لڑکے اس طرح استعمال کرتے کرتے جب دل بھر جاتا ہے تو ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، مسترد کر دیتے ہیں، پھر دوسری لڑکی سے دل لگاتے ہیں. تو نتیجے میں وہ لڑکی ٹینشن ڈپریشن میں جا کے یہ کرتی ہے جو یہاں کر رہی ہیں. یہ بات ہے 7-8 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ، میرا خیال ہے اس بات کو، سوری میں صحیح بتاؤں تو کم سے کم 10 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو. تو اس وقت ہم نے سوچا دیکھو معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. تو اس میں گناہ اس شخص کو بھی ہوگا جس نے حرام دوستی لگائی اور جھوٹے شادی کے لارے رپے دیے، وعدے کیے، اور اس لڑکی کو بھی ہوگا جس نے خودکشی کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خودکشی کرنے والا جس طرح اپنے آپ کو مارے گا نا
قیامت تک قبر میں اسی طرح عذاب ہوگا اس کو. جس نے اپنے آپ کو جلا کے مارا، قبر میں اللہ آگ پیدا کرے گا اور قیامت تک جلتا رہے گا اسی آگ میں. جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا تو اللہ اس کے لیے برزخ میں پہاڑ قائم کریں گے جس سے گرا کے اپنے آپ کو مارتا رہے گا وہ. تو جو لڑکیاں بلیچ پی رہی ہیں یا کوئی زہر کھا کے مر رہی ہیں تو مرنے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ وہ سکون میں آ جائیں گی، بلکہ برزخ میں اسی طرح اس کو زندگی دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا دوبارہ پیے زہر اور وہی تکلیف دوبارہ برداشت کر. انتہائی بدترین غلیظ اور خبیث موت ہے خودکشی کر کے مرنا. اور کس چیز پہ خودکشی کی ہے؟ ایک مردار پہ جو تمہیں دھوکہ دے گیا، وہ بے غیرت آدمی. اور جو ہے نا، کوئی انسان ماں باپ کے غم میں مرتا ہے، کوئی ملک کے لیے مرتا ہے، یہ اچھی موتیں ہیں. باپ کے لیے جان قربان کر دی، ماں کے لیے جان قربان کر دی، سب تعریف کریں گے ماشاءاللہ جی، اپنے باپ سے وفا کی اس کی زندگی بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. ماں سے وفا کی ہے اس کی زندگی بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. ملک سے وفا کی ہے، وطن سے محبت کی ہے اور اس کے دفاع میں اس کی اپنی قوم کے لیے اپنی جان قربان کر دی. اچھا لگے گا، اپریشیٹ کریں گے لوگ. یہ کیا گندی پلید اور غلیظ اور خبیث موت ہے کہ ایک لڑکے کا اس بھنگی کا، وہ بھنگی میں کہوں گا اس کو، جو زانی بن کے لڑکیوں سے چسکے لیتا ہے، گھر بسانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس بھنگی کے پیچھے آپ نے اپنے آپ کو مار کے ہلاک کر دیا. کتنی گندی موت ہے. یعنی اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ ایک تو خودکشی کی، اوپر سے اللہ کہے گا مرا کس پہ ہے تو. مرد بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے پیچھے مر رہے ہوتے ہیں. تو لڑکیاں زیادہ مر رہی ہیں آج کل، لڑکے کم مر رہے ہیں. لڑکوں کے تو چسکے ہیں. جب عورت آزاد ہوتی ہے تو مزے تو مردوں کے ہوتے ہیں، اس کے پاس بہت آپشن ہے، وہ بھی ہے ادھر دفتر میں بھی بیٹھی ہوئی آ کے جاب کر رہی ہے ساتھ میں، اور وہاں بھی ہیں. اس کے مرد کے مزے ہیں. جتنی عورت آزاد ہوگی نا، مردوں کے چسکے اور مزے. یہ تو یورپ نے جو ایک لیبل لگایا ہے نا، یا مغربی دنیا نے جو لیبل لگایا ہے کہ عورت کو آزاد کرو، تو مقصد عورت کی آزادی، لیبل عورت کی آزادی ہے، مقصد اس کے پیچھے جو چھپا ہوا ہے وہ مردوں کی عیاشی ہے. تو اس لیے یہ کلچر ہمارا ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس میں لڑکیاں مر رہی ہیں. کو ایجوکیشن سسٹم ہے جس کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھاتے. ہماری گورنمنٹ بھی سو رہی ہے، ہماری دینی تنظیمیں بھی اس کے خلاف نہیں بولتی. پوری دنیا میں تو ہو گیا ہے، پاکستان میں بھی ہو گیا ہے بہت حد تک کو ایجوکیشن سسٹم. لڑکے لڑکیاں بیٹھتے ہیں آپس میں، گپ شپ ہوتی ہے. میلز کو فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے، فیمیل کو میل پڑھا رہا ہے. آپس میں جو براڈ مائنڈڈ بنے ہوئے ہیں بس بہت زیادہ، کہ کچھ نہیں ہوتا. یہ ہو رہا ہے نا، کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ اس دنیا کے سامنے نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. خودکشیاں، آپ جاؤ ذرا ہاسپٹل بڑے بڑے جا کے دیکھو کتنے کیسز آ رہے ہیں خودکشیوں کے. تو اس لیے کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. ماں باپ کو چاہیے بچیوں کی، بیٹوں کی شادیاں جلدی کر دیا کریں، اللہ پہ اعتماد کریں، توکل کریں. اور پھر بھی یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو لڑکیوں کو چاہیے خدا را نہ کریں یہ کام، اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں. میں تبھی بار بار چیخ رہا ہوں، کئی سالوں سے چیخ رہا ہوں. لوگ میری بات کو سیریس نہیں لیتے. میں کئی سالوں سے چیخ رہا ہوں کہ اچھے لڑکے مارکیٹ میں شارٹ ہیں. وہ لڑکے جو بیوی بنا کے گھر بسانے کے لیے تیار ہوں، خدا کی قسم ان کی چوتھی بیوی بن جاؤ. اور یہ جو ٹھرکی قسم کے لڑکے ہیں نا، جو گرل فرینڈ رکھ کے اور اس سے موبائل پہ باتیں اور بیلنس ڈلوا رہے ہیں اور گھمانے پھرانے لے کے جا رہے ہیں اور موبائل ہدیے خرید کے گفٹ دے رہے ہیں آپ کو، ان ٹھرکیوں سے جان چھڑاؤ اپنی، گھر بساؤ اپنا. یہ بوائے فرینڈ کا کلچر یہ ہم نے یورپ اور انڈیا سے ہم سیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت ہی ڈینجرس کلچر ہے. اس میں جوانی کے تھوڑے دن کے چسکے اور مزے ہیں. جب لڑکی کا بڑھاپا خوب سمجھ لیں. لڑکیاں میری بات سن کے بہت ناراض ہوتی ہیں، لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. لڑکی پہ بڑھاپا جلدی آتا ہے، وہ جلدی بوڑھی ہوتی ہے. مرد بہت دیر تک جوان رہتا ہے. تو مردوں کے چسکے جلدی ختم نہیں ہوتے. لڑکیاں تو آپ کی تھوڑی سی ایج ڈھلکی تو لڑکے لفٹ کرانا چھوڑ دیں گے آپ کو، پھر آپ ڈپریشن میں جاؤ گی. اگر آپ نے کم عمری میں شادی کر لی، گھر بسا لیا، آپ کے بچے ہو گئے، تو اس گھر میں آپ کی عمر جتنی بڑھے گی نا، آپ کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی، کم نہیں ہوگی. میرڈ عورت کی عمر جیسے بڑھتی ہے، گھر میں اس کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. ان میرڈ لڑکی، اس کی عمر جیسے جیسے بڑھے گی، اس کی ویلیو بڑھنے کے بجائے کم ہونا شروع ہو جائے گی. یہ گراؤنڈ ریئلٹی، ایک حقیقت ہے جس کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ یورپ اور امریکہ کی لڑکیوں سے متاثر نہ ہو. یہ جو میڈیا پہ آ رہی ہیں وہ کچھ اور ہے، جو حقیقی زندگی ہے وہ کچھ اور ہے. حقیقی زندگی ہم نے بھی تھوڑی بہت دیکھی، آپ بھی جا کے دیکھ لیں. جیسے جیسے لڑکی کی عمر بڑھتی ہے نا، تو معاشرے میں اس کی ویلیو ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھو یار کہ ہماری عورتیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، کیونکہ وہ بچوں کی ماں ہے، اس کا گھر ہے، فیملی ہے، تو وہ اس کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. تو بڑھاپے میں تو دادی نانی بن کے اور بڑھ جاتی ہے.
کتنا لوگ روتے ہیں دادیوں کے جنازوں پہ، نانیوں کے جنازوں پہ، ان کی ایک ویلیو ہے، ان سے دعائیں کرواتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں. ماں کی کیا ویلیو ہے، بہن بھابھیوں کی کیا ویلیو ہے، پورا ایک ہمارا کلچر ہے. تو بس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو یہ سسٹم ہم لے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے لڑکوں کا کم بیڑا غرق ہو رہا ہے، لڑکیوں کا تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو میں اس لیے لڑکیوں سے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ کسی عزت دار آدمی، شریف آدمی جو گھر بسانے والا ہو، اس کی دوسری تیسری چوتھی بیوی بن جاؤ. اور یہ جو بغیرت قسم کے، کمینے قسم کے لڑکے آپ سے دوستیاں لگا رہے ہیں اور لارے رپے دے رہے ہیں کہ اگلے سال شادی کروں گا، 2 سال بعد، یہ جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے. اس میں دم ہوتا یہ ابھی شادی کرتا. میرے پاس آتے ہیں لوگ اس طرح کے کیس کہ جی وہ لڑکیاں کہتی ہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں میں 2 سال بعد شادی کروں گا، میرے پیرنٹس مان نہیں رہے. میں نے کہا جو مکھنچو تم سے شادی کرنے میں اپنے خاندان سے نہیں لڑ سکتا، وہ تم سے نباہ کیا کرے گا بعد میں. تو نباہ اس زمانے میں گھر بسانا آسان کام تھوڑی ہے. جو اپنے خاندان سے تم سے شادی میں نہیں لڑ سکتا، کہہ رہے میری امی مانیں گی، میری نانی اور میرے ماموں آئے ہوئے ہیں، تو میرے چچا آئے ہوئے ہیں، تو میری فلانی آئی ہوئی ہے، تو وہ جب مان جائیں گی تو میں شادی کروں گا. اس کا مطلب اس میں دم نہیں ہے. دم ہوتا تو شادی کر کے بتاتا ہو گئی ہے، جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. تو اس لیے میں بار بار لڑکیوں سے کہتا ہوں، یہ کالج یونیورسٹیوں کی لڑکیوں سے، کہ آپ کوئی بندہ انسان کا بچہ ہو نا، جو وہ گھر بسا رہا ہو. کوئی بھی آپ کو پرپوز کرتا ہے، آپ جیسے ہی پرپوزل آئے نا آپ کے لیے، فوراً آپ کہیں بھائی شادی کرنے کے لیے ایگری ہو یا نہیں ہو. وہ کہے ہاں تو بھائی بھیجو اپنے ابا اماں کو. اس کے بعد وہ ایران توران شروع کر دے، بولے اس کو لعنت کا وہ بنا کے اس پہ بھیجیں. یہ مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ ہم نے بہت لڑکیوں کی زندگیاں تباہ برباد ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. اس لیے یہ میں اپنے جذبات کو شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کو لعنت بھیجیں، بولا آئندہ تو نے رابطہ بھی کیا نا تو دیکھ میں کیا کرتی ہوں. جو آپ کو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ اختیار کریں آپ. اور اگر کوئی عزت دار آدمی ہے، وہ آپ کو اگر پرپوزل بھیجتا ہے تو آپ اس کو بولیں بھائی یہ نکاح اگر کرتے ہو تو ٹھیک ہے، پہلے تفتیش کریں انسان کا بچہ ہے بھی یا نہیں ہے. ہر آدمی اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ نکاح کرے. اور اگر وہ راضی ہو جاتا ہے اور کہہ رہے میری امی اور میرے چاچو، اس کا مطلب اس میں دم نہیں ہے، یہ نہیں رکھ سکتا، تو دم والے سے کر لیں، وہ زیادہ اچھا گھر بسا سکتا ہے انشاءاللہ. ورنہ وہ ساری زندگی اپنے خاندان کی بھینٹ ہی چڑھا دے گا آپ کو. تو یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں نا، یہ سوال تو کیا پوچھا تھا، ہم کدھر سے کدھر نکل لیے. یہ پوچھا تھا کہ جی لڑکی نے جدائی کے غم میں خودکشی کر لی تو اس بوائے فرینڈ کو بھی گناہ ملے گا؟ اس کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کو بھی کوئی ثواب نہیں ملنے والا، اس کو زیادہ گناہ ملے گا. وہ ذریعہ بنا ہے، کی تو اس نے ہے نا خود، تو اس کو اس کا تو گناہ ملے گا، اس نے معاہدہ کر کے توڑا کیوں. لیکن اس کو جو گناہ ملے گا وہ کبیرہ گناہ، جو اپنے آپ کو قتل کرنے کا گناہ، جو بہت بڑا گناہ ہے، جس کے بعد توبہ کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے. انسان مرنے سے پہلے توبہ کرتا ہے نا، یا تو مرا. اور خودکشی کرنے والے کی تو نبی نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی ہے. تو اس لیے یہ بہت ہی گندی موت ہے. اللہ ہم سب کو اس غلیظ اور خبیث اور پلید موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اچھا جی، زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے 3 سال سے زکوٰۃ نہیں دی تو اب اس کی تلافی کیسے کروں؟ جعفر اقبال سعودی عرب سے. بہت آسان ہے، 3 سال کی زکوٰۃ دے دیں، اکٹھی دے دیں، قسطوں میں دے دیں. حساب لگائیں، جب پچھلے سال زکوٰۃ کی تاریخ آئی تھی کتنا مال تھا، ایک اندازہ لگائیں، اس کے حساب سے 2.5% نکال لیں. اگلے سال اس 2.5% کو مائنس کر کے حساب لگائیں، پھر اگلے سال 5% کو مائنس کر کے حساب لگائیں. اس طرح سے زکوٰۃ دے دیں، قسطوں میں دے دیں، یکمشت دینا ممکن اگر نہیں ہے تو. دفتر میں ذاتی کام کر کے تنخواہ لینا. میں ایک نجی کمپنی میں کام کرتا ہوں، دفتر کا کام کبھی نہیں ہوتا ہے تو کہیں اور سے تھوڑا سا اضافی کام کر لیتا ہوں. کیا یہ رقم میرے لیے حلال ہوگی؟ شاہ نواز دہلی سے. دفتر میں اگر آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، اور دفتر کی طرف سے آپ باؤنڈ بھی نہیں ہیں، کوئی ایسا لیٹر بھی نہیں آیا کہ بھی اس ٹائم پہ آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے، تو اس دوران اگر آپ نے کوئی دوسرا کام کر دیا اور اس کی پیسے مل گئے آپ کو تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں دفتر کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. لیکن اگر دفتر نے آپ کو ٹائم باؤنڈ کیا ہوا ہے اور معاہدے میں یہ بات شامل ہے کہ آپ اس ٹائم ہمارے ادارے کے پابند ہیں، اس میں کوئی اور کام آپ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کے لیے کوئی اور کام کرنا جائز نہیں ہوگا. ہاں، تنخواہ پھر بھی حرام نہیں ہوگی، کیونکہ تنخواہ تو اس کام کی مل رہی ہے. یہ گناہ اس لیے ہوگا کہ ایگریمنٹ کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. تنخواہ یا کمیشن جو نیا کام کر کے آپ نے لیا ہے وہ بھی ناجائز نہیں ہوگا. کریڈٹ کارڈ کی ترغیب دینے والی جاب. کیا بینک میں ایسی نوکری کرنا جائز ہے جس میں ہمارا کام لوگوں کو کریڈٹ کارڈ بنانے پر آمادہ کرنا ہو؟ شعیب صاحب کشمیر سے. نہیں، جائز نہیں ہے، کیونکہ کریڈٹ کارڈ میں معاہدہ بہرحال سودی ہوتا ہے کہ اگر میں نے وقت پہ پیمنٹ نہیں کی تو پھر سود لگے گا. یہ معاہدہ سودی ہے، تو لہذا لوگوں کو کریڈٹ کارڈ کی ترغیب دینا اس سودی معاہدے کی ترغیب دینا ہے. تو جیسے سود لینا دینا حرام، تو کسی کو سودی ایگریمنٹ کی ترغیب لینا دینا بھی حرام ہے.
باقی کریڈٹ کارڈ اگر مجبوری میں کوئی استعمال کرے تو اس کے کیا حکام ہیں، اس پر الگ سے میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ بینک میں کیش بیلنس کرنے میں کمی زیادتی کا حکم۔ میں بینک میں کیشیئر کے طور پہ جاب کرتا ہوں۔ جب ہم شام میں کیش بیلنس کرتے ہیں تو کبھی کبھی کیش زیادہ بھی ہو جاتا ہے اور کمی بھی ہو جاتی ہے۔ جب کیش کم ہوتا ہے تو ہم اپنی جیب سے ڈال کے پورا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اگر کبھی کیش زیادہ ہو رہا ہو اور معلوم نہ ہو رہا ہو کہ یہ کس کا ہے تو وہ کیش ہم خود رکھ لیتے ہیں۔ ذیشان صاحب نے پوچھا ہے، دیکھیں ذیشان صاحب، جب کیش کم پڑ رہا ہو اور اکاؤنٹ میں زیادہ پیسے آ رہے ہوں تو اپنی جیب سے اس نیت سے ڈالیں آپ کہ میں یہ بینک کو قرض دے رہا ہوں اور اگلی دفعہ میں یہ وصول کر لوں گا۔ مثال کے طور پر 500 روپے کم آ رہے تھے، آپ نے 500 اپنی جیب سے ڈال دیے، اگلے دن دیکھا 500 زیادہ آ رہے ہیں تو وہ آپ رکھ لیں اس نیت سے کہ میں نے جو کل دیا تھا وہ بینک کو لون کے طور پہ دیا تھا، وہ میں واپس لے رہا ہوں۔ تو جتنے پیسے آپ نے بینک کو دیے ہیں اپنی جیب سے ڈالیں، اتنے تو لے سکتے ہیں، زیادہ نہیں لے سکتے آپ۔ کبھی زیادہ ہو گئے تو وہ اضافی رقم آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کا مالک نہیں مل رہا، تو مالک جو نہیں ملتا وہ لقطہ ہے، لقطہ کا حکم یہی ہے کہ وہ صدقہ کرنی پڑے گی۔ تو جتنے پیسے آپ نے دیے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج آپ نے 1000 روپے رکھ لیے اور اس نیت سے رکھ لیں کہ کل ہو سکتا ہے 1000 کم پڑ جائیں تو مجھے ڈالنے پڑ جائیں، تو اس نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں آپ۔ خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ آپ اس میں اپنے لیے اضافی کچھ بھی نہیں رکھ سکتے، اضافی جو رقم ہوگی آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی۔ والدین کے ایصال ثواب کا بہترین طریقہ۔ والدین وفات پا چکے ہیں، ان کے ایصال ثواب کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ مزمل گجرات سے دعا کریں ان کے لیے بہت زیادہ، ساری زندگی معمول بنائیں دعائے مغفرت کا، سب سے بہتر تو یہ، اور ان کے لیے کوئی ایسا کام کر دیں جس کا ثواب ان کو ملتا رہے، جیسے کنواں کھدوا دیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، مدرسے میں کوئی تعمیراتی کام ہے والدین کی نیت سے وہ کر دیا، جو ہے وہ یتیم خانہ کھول دیا، کوئی بھی خیر کا کام جو قیامت تک چل سکے یا جتنا دیر تک چل سکے وہ کر دیں ان کے لیے۔ سیکشول ایجوکیشن اور اسلامی تعلیمات، اسکول میں جنسی تعلیم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ معاویہ ملتان۔ دیکھیں یہ لفظ بڑا مبہم ہے، اس میں جنسی تعلیم کے ضمن میں کیا سکھا رہے ہیں؟ یورپ میں تو بہت ہی بےہودگی ہونے لگی ہے، ان کو پتہ نہیں کیا کیا سیکس کے طریقے سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، بچوں کا دماغ خراب ہوتا ہے اس سے۔ تو اتنی بات ضرور بچوں کو بتا دینی چاہیے جو قریب البلوغ ہوں، کہ ان کو نائٹ فال کے بارے میں، احتلام کے بارے میں، یہ سب چیزیں۔ اسی طرح ان کو اتنا اویئر کر دیں کہ کوئی ان کو مس یوز نہ کر سکے، ان کو بتا دیا جائے کہ بڑے لوگوں سے دور رہو، اس طرح لوگوں کی نیتیں خراب ہوتی ہیں، جو تعلیم ان کے لیے، اسی طرح غسل کے حکام بتا دیے جائیں جو شرعی حکام ہیں، تو یہ 2-4 چیزیں ان کو بتا دی جائیں، اتنا کافی ہے۔ اس سے زیادہ آپ جائیں گے تو بچوں کا دماغ خراب ہوگا، وہ غلط چیزوں کی طرف مائل ہوں گے۔ ہم ہر چیز یورپ سے لے رہے ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کے کلچر میں ہمارے کلچر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرے پاس اتنے فون آتے ہیں یورپ سے، امریکہ سے، یار ہمارے بچوں کو جنسی تعلیمات دے دے کے بگاڑا جا رہا ہے، ان کو وہاں جنسی تعلیمات کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، تو اس لیے یہ لفظ بڑا مبہم ہے۔ کچھ کہتے ہیں جنسی تعلیم دینی چاہیے، کچھ نہیں دینی چاہیے، تو بھائی ہم کیسے فیصلہ کریں؟ میں بتاؤ تو صحیح، پڑھا کیا رہے ہیں آپ؟ تو اگر یہ ضروری چیزیں پڑھا رہے ہیں تو یہ تو ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے جعلی حکیم بچوں سے ان کو بیوقوف بنا کے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان سے بعض بچوں کو نائٹ فال ہونا شروع ہوتا ہے، بچے پریشان ہوتے ہیں، جعلی حکیم ان کو ڈرا دیتے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، پھر ان کو اپنے چورن بیچ کے ان سے پیسہ کماتے ہیں، ان کو نفسیاتی بنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ان کی ضروری ہیں ان کے لیے، وہ تو بتانا چاہیے۔ اس سے زیادہ آگے جانا اور بہت زیادہ ان کو جس کو آج کل سیکس ایجوکیشن کہا جاتا ہے، ان کو، یعنی میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ چیزیں بچوں کو بےہودہ بنا دیتی ہیں۔ تو یہ جنسی تعلیم کے متعلق یہی رائے ہے کہ اس میں پڑھایا کیا جا رہا ہے وہ دیکھا جائے گا، اس کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا کہ ہاں بھائی یہ تو ضروری چیز ہے، یہ پڑھانی چاہیے۔ اس سے آگے جانا وہ حدود کو کراس کرنے والی بات ہے۔ گھر والوں پر کتنی سختی کر سکتے ہیں؟ دین کے معاملے میں گھر والوں پر کس حد تک سختی کی جا سکتی ہے؟ خرم مغل، بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو شوہر سے بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، عورت سے اس کے اولاد کے بارے میں، جو بھی آپ کے ماتحت ہیں سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور قرآن میں آتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس بچانے کے لیے اسلام میں سختی کا حکم بھی ہے، اعتدال کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ جانوروں کی طرح، گدھوں کی طرح پیٹنا شروع کر دیں۔
یہ تو بہت بری حرکت ہے. اعتدال کے ساتھ ان پہ سختی بھی کرنے کی اجازت بلکہ ضروری ہے. اگر نہیں مان رہے ہوں، باز نہ آ رہے ہوں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دو، 10 سال تک بھی نہ پڑھے تو اس کو مارو، لیکن اعتدال کے ساتھ. یہ گدوں کی طرح، جانوروں کی طرح بعض لوگ پیٹ رہے ہوتے ہیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ہمارے لیے نبی کی سیرت بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے. لیکن یہ سختی اس وقت کی جائے گی جب سختی سے فائدے کی امید بھی ہو. ایسی سختی جس سے وہ الٹا باغی ہو جائیں تو وہ سختی جائز نہیں ہے.